کربلا یقین دلا رہی ہے. شب عاشور ہے نا، خیموں کا گشت ہو رہا ہے. ایک خیمے سے ماں اور بیٹوں کی گفتگو کی آواز آ رہی ہے. کوئی حسین رک رک کر سننے کے عادی نہیں کہ ہر خیمے کے پاس رکتے ہوں اور سنتے ہوں، یہ تو ویسے بھی شاعر کے خلاف ہے نا، ہو نہیں سکتا. لیکن آواز آ رہی ہے حسین کے کانوں میں، اور جب آواز آ رہی ہے تو حسین رک گئے، کیونکہ آواز ہے زینب کی، آواز ہے اونو محمد کی. حسین کی بہن کا خیمہ ہے، آواز آ رہی ہے، بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اس لیے ٹھہر گئے. اور ثانیہ زہرا اپنے بچوں سے کہنی ہے، بچوں صبح مجھے سرخرو کر دو میری ماں زہرا کے سامنے. تمہارے بابا ہوتے اپنی ذمہ داری ادا کرتے. دیکھو یہ لشکر اتنا بڑا جمع ہے تمہارے ماموں جان کی جان لینے کے لیے، صبح ایسا کرو کہ میں سرخرو ہو جاؤں. اور بچوں نے ماں کے ہاتھ تھام کے وعدے کیے، عہد و پیمان کیا، آپ اطمینان رکھیں، بس ماموں جان ایک بار اجازت دے دیں ہمیں، پھر دیکھیے گا بدر و احد کے نقش و نگار کھینچ دیں گے میدان جنگ میں، بتا دیں گے سب کو کہ ہم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے. خوش ہو گئی ماں، کچھ نصیحتیں کی. مثلا دیکھو میرے بچوں پانی کی طرف نہ جانا، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے، اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، اور کوشش کرنا عمر سعد کے خیمے تک پہنچ جاؤ، اسے قتل کر دینا، وہ قتل ہوگا جنگ ختم ہو جائے گی، میرا بھائی بچ جائے گا. اور دیکھو میرے شہزادوں ساتھ ساتھ رہنا، ساتھ ساتھ رہو گے طاقت بڑھی رہے گی، الگ الگ نہ لڑنا. بچوں نے عہد و پیمان کر لیے. ماں نے کہا تھا سب سے پہلے جانا، اور ماں انتظار کر رہی ہے کہ کب میرے بچوں کے لاشیں آتے ہیں یا خبر آتی ہے کہ میرے اونو محمد قتل ہو گئے. لیکن نہیں آ رہی خبر، ایک ایک کی خبر آ رہی ہے، فلاں کا لاشا، فلاں کا لاشا، فلاں شہید، فلاں شہید. اور جناب یہ ظہر کا وقت آ گیا، پریشان ہے ثانیہ زہرا کی، اونو محمد ہیں کہاں. اچانک پردہ ہلا اور ثانیہ زہرا کی نظر پڑی کہ اونو محمد سامنے سے گزر گئے. فضہ سے کہا فضہ ذرا ان دونوں کو تو بلا کر لا. دونوں شہزادے آئے، ماں کے چہرے پہ غصے کے آثار، غیظ کے آثار، سر جھکائے کھڑے ہیں، نظریں جھکائے کھڑے ہیں. اسی غیظ کے عالم میں ثانیہ زہرا فرماتی ہیں اب تک زندہ ہو؟ کب جاؤ گے میدان میں؟ جب میرا بھائی قتل کر دیا جائے گا جب جاؤ گے میدان میں. بچوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. دونوں بچوں نے ہاتھ جوڑ لیے. مادر گرامی ہم پہ ناراض نہ ہوں، ہماری بات تو سنیے. صبح سے کتنی بار ہم جا چکے ہیں، ماموں جان ہمیں اجازت نہیں دے. غصہ ختم ہو گیا ثانیہ زہرا کا، غیظ. اچھا میرے بچوں یہ بات ہے، اطمینان رکھو تمہیں اجازت ضرور ملے گی. فضہ ماں جائے کو میرا سلام تو کہہ دے. حسین خیمے میں داخل ہوئے، پوچھنے کی ضرورت نہیں، منظر سامنے ہے نا، سمجھ گئے کہ بہن کو اپنے بچوں کے لیے اجازت چاہیے. اجازت درکار پہلے ہی کہتے کہ زینب اگر اونو محمد کو اجازت دینے کے لیے، اجازت لینے کے لیے بلایا ہے تو پھر نہ سمجھنا کہ میں اونو محمد کو اجازت دوں گا میدان میں جانے کی. بھلا ایسا کبھی ہوا کہ کوئی بھائی اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑ دے، اس کی گود اجاڑ دے؟ ثانیہ زہرا کی آنکھوں میں اشک آ گیا. بھیا ایسے نہ کہو، ایسے نہ کہو. بھیا میری مجبوری بھی تو دیکھیے نا. بتائیے قیامت کے دن اگر میری ماں زہرا نے مجھ سے سوال کر لیا زینب اپنے بچوں کو بچا لیا، میرا بچہ قتل ہو گیا، میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گی؟ اس طرح زینب نے اجازت لی اور حسین نے روتے روتے دونوں شہزادوں کو تیار کیا، ہتھیار بند کیا، خیمے سے باہر نکلے. ایک کو حسین نے سوار کرایا، ایک کو عباس نے سوار کرایا. دونوں گھوڑوں کے درمیان علی اکبر بھی کھڑے ہیں، حوصلہ بھی دے رہے ہیں. عباس فرماتے بچوں ذرا دھیان سے جنگ کرنا، اور بچے فخر سے کہتے ماموں جان آپ ہی کے تو شاگرد ہیں. روانہ ہوئے، رن کی طرف روانہ ہوئے دونوں بچے. مبارز طلب کیا، رجس پڑی، جو نہیں جانتا جان لو ہم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے ہیں، جس نے انہیں جنگ کرتے نہیں دیکھا آؤ میدان.
ہمارے مقابلے پر جو آتا تھا کسی کو اون کسی کو محمد جہنم کی طرف روانہ کر دیتا تھا۔ پسر سعد نے حکم دیا حملہ عام کا، حملہ کرو، چاروں طرف سے دونوں شہزادوں پر حملہ ہوا۔ زینب کے شیر چڑھ دوڑے لشکر پہ، اور لشکر آگے آگے بھاگنے لگا، پہنچ گئے، ماں کی نصیحت یاد ہے، پہنچ گئے پسر سعد کے خیمے تک، مگر وہ ملعون پشت خیمہ سے نکل کے بھاگ گیا۔ بھاگتے بھاگتے چلا کر کہتا ہے اگر سامنے سے نہیں لڑ سکتے، چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کا میں تو برسا سکتے ہو، دور سے تیروں پر رکھ لو ان کو۔ اب یہ بچے جو بہت آگے نکل چکے تھے، پیچھے سے لشکر آیا، اس نے گھیر لیا۔ اب یہ دائرے کی شکل میں ہے، بیچ میں دونوں بچے اور کوئی سامنے لڑنے والا نہیں، تیروں کا میں برس رہا۔ جب دونوں شہزادے تیروں سے چھلنی ہوئے تو اب حکم آیا کہ درمیان میں لشکر داخل ہو جاؤ، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دو۔ دستے پر دستے حملہ آور ہوتے تھے، نہ چاہنے کے باوجود یہ زینب کے زخمی شیر ایک دوسرے سے جدا ہو۔ زخموں سے چور چھوٹا بھائی جب گھوڑے سے گرنے لگا، آواز دی بھائی میری خبر لے میں چلا۔ بھائی کیسے جواب دے، وہ تو خود زخموں سے چور ہے۔ جب بڑا بھائی بھی زخموں سے چور ہو کر گرنے لگا، اب اس نے آواز دی یا خالہ ہو ادرکنی، اے ماموں حسین ہماری خبر لیجئے، ہم نے اپنی جان قربان کر دی۔ حسین، عباس، علی اکبر سب دوڑے قتل گاہ کی طرف۔ فضہ نے خیموں میں خبر دے دی بیویوں ثانیہ زہرا کے خیمے میں جمع ہو جاؤ، زینب کے شہزادے آ رہے ہیں۔ عزاداران حسین ایک کو عباس لیے ہوئے آغوش میں، ایک کو حسین خیمے میں داخل ہوئے۔ انتظام کیا گیا، دونوں شہزادوں کو فرش پہ لٹا دیا۔ ثانیہ زہرا مطمئن ہے، پرسکون ہے، سجدہ شکر کر چکی ہے۔ بچوں کو دیکھا، کچھ جان باقی تھی، کچھ جان باقی۔ فضہ سے فرماتی ہے فضہ ایسا انتظام کر دے کہ میں اپنے بچوں سے کچھ بات کر لوں۔ انتظام ہوا، اب خیمے میں یا زینب ہے یا اس کے دونوں شہزادے یا فضہ، یہ نقل کرنے والی فضہ ہے اس بات کو، بس درمیان میں بیٹھ گئی ثانیہ زہرا، ایک طرف زخمی حالت میں محمد، ایک طرف زخمی حالت میں اون۔ رات کو یہی صورتحال تھی، مگر بچوں میں طاقت تھی، ہر بچے نے اپنی ماں کا ایک ایک ہاتھ تھاما ہوا تھا، مگر اس وقت بدن سے اتنا خون نکل چکا کہ بچے اپنا ہاتھ اوپر نہیں اٹھا پاتے۔ ہاں، زینب نے جب اپنے ہاتھ سینوں پر رکھے، بچوں نے آنکھیں کھولی، پوچھا زینب نے میرے شہزادو کس حال میں ہو؟ ایک شہزادہ کہتا ہے کہ اماں ہم پہنچ گئے تھے پسر سعد کے خیمے تک، مگر وہ ملعون نکل کے بھاگ گیا۔ اماں آپ راضی تو ہو گئی نا، آپ راضی تو ہو گئی؟ چھوٹا شہزادہ کہتا ہے اماں خدا گواہ ہے، ہم نے پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، آپ نے دودھ تو بخش دیا، آپ راضی تو ہو گئی۔ بس عزاداران حسین آخری جملہ ہے کہ ثانیہ زہرا کربلا میں کبھی عباس بن کے پہرا دیتی رہی، کبھی حسین بنی اور کبھی حیدر بن کر سامنے آئی۔ سب کچھ ہے ثانیہ زہرا، مگر اون و محمد کی ماں بھی تو ہے۔ اپنے بچوں کی جو یہ گفتگو سنی، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ زینب کبھی محمد کے سینے پہ سر پٹکتی تھی، کبھی اون کے سینے پہ سر پٹکتی تھی، رو رو کر کہتی تھی میرے شیروں، میرے بچوں، تم نے مجھے سرخرو کر دیا میری ماں زہرا کے سامنے۔ اے میرے اون محمد، تمہاری ماں زینب تم سے راضی ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔